انسان کون ہے؟ اس کا جواب ایک ہی لائن میں آیا، جو علم والا ہے وہ انسان ہے۔ علم سے خدا کو پہچانے گا، علم نہیں تو خدا کی کو نہیں پہچان سکتا، تو وہ انسان ہے، شکل کا، سوچ کے اعتبار سے حیوان ہے۔ بادشاہ کون ہے؟ ایک ہی لائن میں جواب آ رہا، جس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے وہ بادشاہ ہے۔ یہ بادشاہ تو کرسی پر بیٹھ کر کے حکومت کرتا ہے، اور جس کے دل میں محبت دنیا کی نہیں ہے وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ دنیا میں کمینے لوگ کون ہیں؟ ایک لائن میں جواب آ رہا ہے، جو پیٹ پالنے کے چکر میں اپنے دین کا سودا کرتے ہیں، یہ کمینے اور نکمبے لوگ ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ بے وقوف کون ہے؟ جس کو اپنا عیب نظر آتا ہے، دنیا کو نظر نہیں آتا، یہ سب سے بڑا عقل مند ہے۔ اور سب سے بڑا بے وقوف اس دنیا میں کون ہے؟ جس کو اپنا عیب نظر نہیں آتا، دنیا اس کے عیب کو دیکھ رہی ہے۔ اس سے بڑا دنیا میں کوئی بے وقوف نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان سے پوچھا گیا، رک جاؤ، یہ سامنے سے جو کتا گزر رہا ہے اس کے بارے میں بتاؤ کہ تم اس سے بہتر ہو یا کتا تم سے بہتر ہے؟ اس مسلمان نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو میں اس کتے سے بہتر ہوں، اگر مرنے کے وقت میں کلمہ سے اور ایمان سے محروم ہو گیا تو میں اس کتے سے بدتر۔ ایک مثال پیغام ختم کر رہا ہوں، یہ بستی ہے، اس کا نام ہے کلارام شاہ پور۔ اتنا لمبا ہے کہ 2-3 مرتبہ اس کو رٹنا پڑا۔ 2 گاؤں الگ ہے لیکن جلسے نے دونوں کو ایک کر دیا ہے۔ اللہ زندگی بھر کے لیے اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے۔ بہت اچھا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ کچھ لوگ آ رہے تھے جلسہ سننے کے لیے، نکر پر بستی کا ایک آدمی کھڑا تھا، اس سے پوچھا کہ بھائی جلسہ کہاں ہو رہا ہے؟ کہا دایاں بایاں مت ہونا، سیدھا چلے جانا، سامنے جلسہ ہی ہے، آبادی ہے، بستی ہے۔ وہ جو سیدھا گیا تو سیدھا قبرستان پہنچ گیا، سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا۔ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، کہاں بھیج دیتے ہیں زندہ آدمی کو۔ وہ پلٹ کر کے گیا، اس سے پوچھا، ارے اللہ کا بندہ، میں نے آبادی اور بستی پوچھی کہ جلسہ سننے کے لیے جانا تھا، تم نے قبرستان زندہ آدمی کو بھیج دیا۔ کہ سچائی یہ ہے کہ جس کو تم بستی سمجھتے ہو وہ بستی نہیں ہے، بستی تو اصل میں قبرستان ہے۔ میں نے یہاں سب کو آتے ہوئے دیکھا ہے لیکن یہاں سے کسی کو کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے؟ او غافل انسان انسان، او غافل انسان، مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، شاہو گدا وہاں پر ایک ساتھ سو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر، دونوں ہوئے برابر، یہ موت کا اثر ہے۔ او غافل انسان انسان، او غافل انسان۔ پیغام ختم ہو گیا۔ جوانوں کے حوالے سے ایک پیغام سننے کے لیے ہمارے جوان تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے۔ اللہ آپ کے بڑھاپے کو سلامت رکھے۔ بہت خوبصورت پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس دنیا میں اگر آپ کو ترقی کرنی ہے تو اس کو نوٹ کر کے جائیے۔ آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں، تجربے کی بات بتا رہا ہوں، آپ میرا گریبان پکڑ سکتے، اس بات کو لے کر کے نوٹ کر کے جائیے۔ اللہ 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ صرف 2 ہی کام کرنے ہیں، ڈس بریک مار کر کے تھوڑا ٹھنڈی چونی کو تیار کیجئے، ہماری طرف توجہ کیجئے۔ آدھا جلسہ آپ کا نکل چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا۔
ہاتھی پاس ہو چکا ہے, صرف دم پھنسی ہوئی ہے, انشاءاللہ محبت کے ایک جھٹکے میں وہ بھی پاس ہو جائے گی. صرف آپ کو 2 کام کرنا ہے ترقی کے لیے, حلال کمائیے, حساب سے خرچ کیجئے. میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں, اللہ آپ کو محتاج نہیں رکھے گا, غنی بنا دے. کام مگر 2 ہی کرنا ہے, حلال کمانا ہے, حساب سے خرچ کرنا ہے. اس کو دھیان سے سنیے گا. یہ دنیا پانی کی طرح ہے, پانی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا, یہ دنیا ایک جگہ ٹھہرنے والی نہیں. پانی میں جو گھستا ہے وہ بھیگ جاتا ہے, جو دنیا میں گھستا ہے دنیا کی محبت اس میں گھس جاتی. جب پانی زیادہ ہوتا ہے سیلاب آتا ہے, طوفان آتا ہے, دنیا برباد ہو جاتی ہے. جب حد سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے تو دین برباد ہو جاتا ہے. پانی کو چلو پر لیجئے, ترقی پر لے کر کے دیکھیے, وہ چاندی کی طرح چمکتا ہے. کیوں؟ رنگ بو مزہ اچھا ہے تو پانی اچھا ہے. جہاں رنگ بو مزہ خراب ہو گیا پانی خراب ہو گیا. اگر حلال ہے تو دین اچھا ہے, اگر حلال کے ساتھ حرام مل گیا تو دین برباد ہو جاتا. آپ اپنی مری ہوئی مرغی کو پھینکیے, سڑک پر پھینک دیجیے, اس پر کوا آئے گا. بس ہم تھک گئے. آپ لوگ اگر تھک گئے ہیں تو ہاتھ اٹھا دیجیے. خیر ماشاءاللہ, اللہ کا کرم ہے کہ بہت سارے جلسے میں اسٹیج سے جلسہ بنتا نہیں ہے, لیکن اللہ کا کرم ہے پاور ہاؤس اسی اسٹیج سے آپ کو مل رہا ہے. پاور ہاؤس یہ اسٹیج بن گیا ہے, یہی سے آپ کو سپلائی مل رہی ہے. اللہ اسٹیج کو بھی سلامت رکھے. دھیان سے سنیے گا. بیچ بیچ میں مذاق اس لیے ہو جاتا ہے تاکہ ماحول بنتا رہے, کسی کو شرمندہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. دھیان سے سنیے گا, جلدی سے نکل جائے گا. آپ مری ہوئی مرغی کو اٹھا کر کے پھینکیے, تو جب کتا آئے گا تو عجیب طریقے سے کھائے گا اس کو, اور جب کوا آئے گا تو عجیب طریقے سے کھائے گا. دکھانے کے لیے جا رہا ہوں, جب اس پر کوا آئے گا تو اکیلا نہیں کھائے گا, پورے کلارام شاہ پور کے کوا کو ولیمے کی دعوت دے کر کے بلائے گا. جب سارے کوے آ جائیں گے تب ایک ساتھ مل کر کے کھائے گا. جیو اور جینے دو. جب آدمی دنیا دار نہیں ہوتا, دیندار ہوتا ہے تو دوسرے کے لیے جیتا ہے, دوسرے کو جینے دیتا ہے. لیکن یہی مری ہوئی مرغی آپ کتے کے آگے پھینک کر کے دیکھیے, جب کتا کے آگے مری ہوئی مرغی ہوگی تو وہ اکیلا کھائے گا, اپنی قوم کو کھانے نہیں دے گا. یہاں تک کہ لڑائی کرے گا اور فتنہ فساد کھڑا کرے گا, ایک مرغی کے پیچھے لہو لہان ہو جائے گا, لیکن خود نہیں کھائے گا, اپنی قوم کو کھانے نہیں دے گا. ٹھیک دنیا میں حرام کمانے والے کا یہی حال ہے. وہ دوسرے کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے, دوسرے کے نقصان سے اپنا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. کیوں؟ اس کے پیٹ میں بھوک نہیں ہے, آنکھ میں بھوک ہے. آنکھ میں جب دنیا کی بھوک ہوتی ہے, حرام کھانے اور کمانے لگتا ہے تو کتے کی صف میں چلا جاتا ہے. ایک بات آپ ضرور کان کھول کر کے سنیے گا. آج مسلمان جب کعبے میں طواف کرتا ہے تو کپڑا پہن کر کے کرتا ہے, لیکن کسی زمانے میں جب مسلمان طواف نہیں کرتا تھا, مشرک طواف کرتا تھا تو کپڑا اتار دیتا تھا. کپڑا رہنے کے باوجود بھی کپڑا اتار کر کے طواف کرتا تھا. آپ بولیں گے کتنا بڑا بے وقوف آدمی تھا بھائی, کپڑا رہنے کے باوجود بھی کپڑا اتار دیتا تھا, ننگا طواف کرتا تھا. لیکن ایک راز کی بات آپ کو سناؤں گا تو آپ کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی اور کلیجہ منہ کو آ جائے گا. وہ کپڑا اس لیے اتارتے تھے کہ کپڑا حرام پیسے کا ہوتا تھا, اور یہ جسم اللہ کا, یہ کپڑا اس کا, اور حرام پیسے سے کپڑا خریدا ہوا تو کپڑے کو اتار کر کے ننگا طواف کرتا تھا, کپڑا پہنتا نہیں تھا. وہ مسلمان نہیں, مشرک ہے اور حلال اور حرام کی پرواہ کرتا ہے. ہم مسلمان ہو کر کے حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتے, ہم کہاں. ایک مثال ہے, پیغام کو ختم کر رہا ہوں. میں ہاتھ جوڑ کر کے اپنے جوان سے کہتا ہوں, آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا, اسرائیل نے ایئر اسٹرائک کیا, بم چھوڑا فلسطین کے اوپر, جو آسمان میں بلڈنگ آسمان کو جا رہی تھی وہ ہڑبڑا کر کے آٹا آٹا ہو کر کے زمین میں آ گئی. توپ کی وجہ سے, بمباری کی وجہ سے
اتنی بڑی بلڈنگ زمین میں آ کر کے ڈھیر ہو گئی۔ توپ سے بڑھ کر کے کون سی چیز خطرناک ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ صرف 3 چیز دنیا میں توپ سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ گانا یہ توپ سے بڑھ کر کے ہے، زنا یہ توپ سے بڑھ کر کے ہے، شراب یہ توپ سے بڑھ کر کے ہے۔ توپ سے جان کا نقصان ہے، شراب اور زنا اور گانے سے ایمان کا نقصان ہے۔ ایک مسلمان راجا تھا، اس نے دارو پینے والے کو پھانسی کی سزا سنائی۔ وہ کون تھا پتا آپ کو؟ حجاج بن یوسف۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی جوان اگر دارو پیتا ہوا نظر آئے اس کو پھانسی پر چڑھا دو۔ کہہ رہے بھائی دارو پینے پر اتنی بڑی کڑی سزا کیوں دے رہے ہو؟ کہا جو جوان دارو پیے گا وہ خود ترقی نہیں کرے گا، اور جب اس کو ترقی نہیں ہوگی ملک ترقی نہیں کرے گا، اس کے ماں باپ کو ترقی نہیں ہوگی۔ جوان کو بچانا ہے، ملک کو بچانا ہے، جوان کو بچانا ہے، خاندان کو بچانا ہے۔ اس لیے جوان جب تک دارو سے نہیں بچے گا نہ ملک ترقی کرے گا، نہ خاندان ترقی کرے گا، نہ جوان ترقی کرے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کسی کو دارو نہیں پلائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دوسرا پلائے گا تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ایک مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ 3 جوان دارو پی کر کے حجاج بن یوسف کے دربار سے گزر رہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ آج ہی اعلان ہوا ہے 3 جوان دارو پی کر کے جا رہے ہیں، پھانسی پر چڑھا دو، پکڑ کر کے لاؤ۔ تو پولیس والے جب گئے پکڑنے کے لیے تو جوان کہا او مجھے ہاتھ مت لگانا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے چولہے پر جب ہانڈی چڑھتی اترنے کا نام نہیں لیتی۔ لوگ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوتے، سوچا کہ حاتم تائی کا بیٹا ہے، چھوڑ دیا، بڑے باپ کا بیٹا۔ دوسرے کو گئے جب پکڑنے کے لگا او مجھے ہاتھ مت لگانا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے کی گردن جھکتی ہے، وہ خون بھی بہاتا ہے، جرمانہ بھی لیتا ہے، اور گھبرا گیا، لگتا کہ رستم پہلوان کا بیٹا ہے، بڑے باپ کا بیٹا ہے، چھوڑ دیا۔ تیسرے کو گئے پکڑنے کے لیے تو وہ کہتا او مجھے ہاتھ بھول سے مت لگانا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کی مٹھی میں ہوا ہے، وہ ہوا کو بہنے کے لیے کہتا ہے تو بہتی ہے، منع کر دیتا ہے تو رک جاتی ہے۔ سوچا کہ یہ تو سب سے بڑے باپ کا بیٹا معلوم ہو رہا ہے، چھوڑ دیا۔ حجاج بن یوسف نے کہا تینوں کو پکڑ کر کے لاؤ، بے وقوف بنا رہا ہے، نشے میں ہے، زمین پر ہے، آسمان کی بات کر رہا ہے، وزیر اعلیٰ کو باپ کا سالہ بتا رہا ہے اور وزیر اعظم کو دادا کا سالہ بتا رہا ہے۔ جس نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کی مٹھی میں ہوا ہے، یہ لوہار کا بیٹا ہے، باپ بھاتی چلاتا ہے، ہوا چلتی ہے، چھوڑ دیتا ہے، رک جاتی ہے، نشے میں ہے اس لیے بڑی بڑی بات کر رہا ہوں۔ جس نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے چولہے پر جب ہانڈی چڑھتی اترنے کا نام نہیں لیتی، لوگ ہاتھ جوڑ کر کے کہہ رہتے ہیں باورچی کا بیٹا ہے، بھات اتار کر کے دال چڑھاتا ہے، دال اتار کر کے ترکاری چڑھاتا ہے، جاڑے کے موسم میں لوگ آگ تاپ کر کے تاپنے کے لیے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بے وقوف بنا رہا ہے، بڑی بڑی بات کر رہا ہے۔ جس نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے کی گردن جھکتی ہے، وہ خون بھی بہاتا ہے، جرمانہ بھی لیتا ہے، یہ تو نائی کا بیٹا ہے، اگر کوئی بال بنانے کے لیے جائے گا سر جھکانا پڑے گا، استرا لگ جائے گا پھر بھی پیسہ دینا پڑے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کو بھی بچائے گا، آپ کے خاندان کو بھی بچائے گا، دارو نہ پیئیں گے نہ کسی کو پلائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، پرائے مال کو ہم اپنا سمجھیں، حرام کو بھی حلال جانے، گناہ کرے اور کمال سمجھے، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، جو ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں
میں سب اپنے اپنے خیال میں ہے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام مکمل ہو گیا، آپسی اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے آخری پیغام، اس کے بعد عورتوں تک میں پہنچوں گا، 2-3 پیغام عورتوں کے لیے۔ 10 سے 15 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے، سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کے جوان بیٹے کے لیے میں دل سے دعا کرتا ہوں، غلط ماحول سے، گناہ سے، غلط روزی سے نکال کر آپ کے جوان بیٹے کو اللہ دین دنیا رات چگونی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ایک آدمی آ کر کے کسی کی بیوی سے کہہ رہا ہے تمہارا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ کیسے؟ کہا یقین نہیں ہے تو کل تم دیکھ لینا۔ اور شوہر سے جا کر کے کہا کہ تمہاری بیوی دوسری شادی کرنا چاہتی ہے، تم کو جان سے مارنا چاہتی ہے، اگر یقین نہیں ہے تو آنکھ بند کر کے رہنا۔ اس کی بیوی پریشان ہو گئی، دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اب کیا کرے؟ کہا 1 منٹ میں مسئلہ حل کر دوں گا، استرا لے لو، اس کی داڑھی کے بال کو کاٹ کر کے لاؤ، اس پر جھاڑ پھونک کروں گا، تمہارے شوہر کا ارادہ بدل جائے گا۔ اس نے آنکھ بند کر کے ہلکی آنکھ سے دیکھنا شروع کیا کہ دیکھے بیوی کدھر سے کیا آ رہی ہے۔ اس کو کہہ دیا تھا کہ تمہاری بیوی تم کو جان سے مارنا چاہتی ہے، اور بیوی سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ عورت بیچاری گئی ہے کہ جھاڑ پھونک والے کے لیے بال توڑ کر کے لائیں، وہ سمجھا کہ واقعی ہم کو ہلاک کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ اس ایک چگل خور کی چگل خوری کے نتیجے میں ایک معصوم عورت کی بلا وجہ جان چلی گئی۔ اس لیے آنکھ پر بھروسہ کرنا ہے، کان پر بھروسہ نہیں کرنا۔ دوسری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، ایران کی لڑائی چل رہی تھی ہندوستان سے۔ ہندوستان نے کہا جنگ سے صلح بہتر ہے، لڑائی نہیں کریں گے۔ اس نے بھی کہا جنگ سے صلح بہتر ہے، لڑائی بند کر لیتے۔ ایک چگل خور بیچ میں آ گیا، ایران کے بادشاہ سے کہا کہ آپ سے تو صلح کر لیا ہے، ادھر تیاری زبردست چل رہی ہے۔ اس نے چڑھائی کر دیا، 30,000 ہندوستانی اسی ایک دن میں فنا ہو گئے چگل خوری کے نتیجے میں۔ کان پر بھروسہ کیجئے گا نہیں، آنکھ پر بھروسہ کرنا ہے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ 5 آدمی سے آپ کو دوستی نہیں کرنا ہے، دنیا کا بھی نقصان، دین کا بھی نقصان۔ جو آدمی جھوٹ بولتا اس سے دوستی مت کیجیے گا، وہ قریب کو دور، دور کو قریب بتائے گا، آپ کا نقصان ہوگا۔ دوسرا آدمی نافرمان سے دوستی نہیں کرنا ہے، وہ آپ کو ایک لقمے میں بیچ ڈالے گا۔ اور بے وقوف سے دوستی نہیں کرنی ہے، وہ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے گا، الٹا آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ کنجر سے، بخیل سے، مکھی چوس سے آپ کو دوستی نہیں کرنی ہے، آپ مصیبت پڑیں گے وہ ہاتھ کھینچ لے گا۔ اور رشتہ توڑنے والے سے دوستی نہیں کریں گے، وہ تو خود برباد ہے، آپ کو بھی برباد کر دے گا۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ محبت سے رہیں گے، کسی سے حسد نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ 2 بھائی، ایک کنوارا ایک شادی شدہ، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، دونوں نے ایک ساتھ کھیتی کیا، دھان کی کھیتی ہو گئی، بوجھا بوجھا کر کے 50-50 بوجھا کر کے دونوں نے برابر برابر بانٹ لیا۔ اب ایک بھائی اپنے گھر میں آیا، دوسرا بھائی اپنے گھر میں آیا، خیال آیا یار تم تو کنوارے ہو، تم کو بیوی بال بچہ نہیں، چھوٹا خرچہ ہے، تمہارے بھائی کو تو بیوی بال بچہ ہے، لمبا خرچہ تھا، برابر برابر پر ہی بانٹنا چاہیے تھا، بڑھا کر کے دینا چاہیے۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے۔ جیسے ہی اس بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھلا سوچا، اللہ نے اس کے دل میں بھی بات ڈالی، وہ اپنے بھائی کے لیے بھلا سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا یار تم اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اچھا نہیں کیے، تم نے تو شادی کر لی ہے، گھر آباد ہو چکا ہے، اس کو ابھی شادی کرنی ہے، لمبا خرچہ ہے، تم کو برابر برابر نہیں بانٹنا چاہیے۔ اب دیکھیے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے کیسے رنگ پکڑتا ہے۔ بڑا بھائی سوچا کہ رات کا جب اندھیرا ہوگا چھپکے سے جائیں گے، اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دیں گے، اس کا بڑھ جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس بھائی کا ارادہ ہوا کہ جب رات کا اندھیرا ہوگا تو چپکے سے جائیں گے، اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دیں گے، اس کا حصہ بڑھ جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔
نفحۃ الادب مولانا نور عالم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس کتاب میں لکھا ہے کہ دونوں بھائی اپنے اپنے ارادے سے اپنے اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے اپنے بھائی کے حصے میں ڈالنے لگے. وہ حصہ پلٹ کر کے اس دوسری طرف آ رہا ہے. یہ جب اپنا حصہ ادھر ڈال رہا تو وہ حصہ پلٹ کر کے ادھر آ رہا ہے. جب قریب سے آ کر کے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے تو پتا چلا میرا بھائی ہے، میرے حصے کو بڑھانے کے لیے اپنا حصہ کم کر رہا تھا. یہ جب دیکھ رہا قریب سے آ کر کے یہ میرا بھائی ہے، میرا حصہ بڑھا رہا تھا، اپنا حصہ کم کر رہا تھا، تو فیصلہ لیا کہ آج کے بعد چولہا الگ نہیں ہوگا. جب دل اور ایک اور نیک ہے تو چولہا الگ آج کے بعد سے نہیں ہوگا.